السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق آل سٹار انفو آپ کے لیے ایک نیا تعارف لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو تعارف کرائیں گے انڈیا سے تعلق رکھنے والے کامیڈی کے بادشاہ، خوشیاں بکھیرنے والے فلم ایکٹر، سکرین رائٹر، ڈائریکٹر اور سب سے بڑھ کر ایک اچھے انسان کا۔ آج ہم بات کریں گے قادر خان کی زندگی کے بارے میں کہ کیسے افغانستان کے پہاڑوں میں پیدا ہونے والے بچے نے بمبئی انڈیا میں اڑان بھری اور دنیا کو حیران کرتے ہوئے کینیڈا کے قبرستان میں جا دفن ہوا۔ تفصیلات میں جاتے ہیں، مگر اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ 1973 سے آپ نے اپنی فلم ایکٹنگ کا آغاز کیا اور 300 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ اسی طرح آپ 200 فلموں کے لیے ڈائیلاگز لکھے۔ اکثر آپ نے ولن کے طور پر کام کیا، مگر اپنے بعد کی فلمیں کامیڈین کے طور پر زیادہ طور پر پسند کی جاتی ہیں۔ آپ جب گووندا کے ساتھ سکرین پہ آتے تو دیکھنے والوں کے پیٹ میں ہنس ہنس کر درد ہوا جاتا تھا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ نے کتنے دھکے کھائے وہ آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ قادر خان کے والد کا نام عبد الرحمان تھا، جن کا تعلق کابل افغانستان سے تھا، اور والدہ کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے تھا۔ کاکر قبیلے سے تعلق رکھنے والے عبد الرحمان کے پہلے تینوں بیٹے شمس الرحمان، حبیب الرحمان، فضل الرحمان جب 8 سال کی عمر کو پہنچتے تو وفات پا جاتے۔ 3 بیٹوں کی وفات کے بعد جب چوتھے بیٹے کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ گھبرا گئیں کہ اس علاقے میں، اس آب و ہوا میں یہ سروائیو نہیں کر پائے گا، اس لیے انہوں نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ غریبی کا دورہ تھا، جاتے تو کہاں جاتے، لیکن اللہ کا نام لے کے سفر شروع کیا۔ مشکلات سے بھرا سفر کرنے کے بعد بمبئی کے اس علاقے میں پہنچے جہاں دنیا بھر کی برائیاں اپنے عروج کے ساتھ موجود تھیں۔ بمبئی کے مہنگے علاقے میں دونوں کا ساتھ نہ نبھ سکا اور طلاق ہو گئی۔ والد دوسرے علاقے میں مسجد کے امام بن گئے کیونکہ وہ ایک عالم دین تھے، اور والدہ نے ماموں کر کہنے پر دوسری شادی کر لی۔ ستولہ باغ ایک بہترین کاریگر تھا لیکن نکما تھا، کام نہ کرتا تھا۔ والدہ محنت مشقت کر کے گھر چلاتی۔ یہ حالات دیکھ کر آپ نے پرائمری کے بعد اسکول نہ جانے کا فیصلہ کیا، مگر والدہ نے آپ کو مجبور کیا کہ اگر حالات بہتر کرنا چاہتے ہو تو پڑھنا پڑے گا۔ والدہ کے کہنے پر آپ نے تعلیم جاری رکھی۔ سول انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا، اسماعیل یوسف کالج سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی جو بمبئی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ تھا۔ ایم ایچ صدیق کالج جو کہ ایک پولی ٹیکنیک کالج تھا، وہاں سول انجینئرنگ پروفیسر کے طور پر پڑھانے لگے۔ کالج کے زمانہ میں آپ ڈرامہ ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کرتے، یعنی کوئی بھی ڈرامہ بناتے، اس کے لیے ڈائیلاگز لکھتے اور تیاری کرتے، فنکشنز وغیرہ میں پیش کر دیتے۔ یہ سب کچھ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے، بطور پروفیشن اس کو اپنانے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ کے کالج کے پرنسپل مشہور اداکار دلیپ کمار کے استاد تھے، اس لیے کالج کے فنکشنز میں بڑے اداکار بھی آتے۔ جہاں آپ کا ایک ڈرامہ پیش کیا گیا تو بڑے بڑے اداکاروں نے اس کے پیچھے سکرین رائٹر کی چھپی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور کالج پرنسپل سے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ان کی ملاقات نریندر میدی سے ہوئی، جنہوں نے آپ کو ڈائیلاگ رائٹنگ کے لیے ایک فلم کا کام دیا جو آپ نے 3.5-4 گھنٹوں میں مکمل کر کے انہیں واپس کر دیا۔ اس پر آپ کو 1500 روپے ملے۔ 300 روپے منتھلی کمانے والے کے لیے 1500 روپے کمانا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ اس کے بعد آپ فلم انڈسٹری میں داخل ہو گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی، مگر اس کے بعد بھی آپ کا رشتہ اپنے طلباء سے نہ چھوٹا۔ آپ طلباء کو پڑھاتے رہتے۔ رات 12 بجے شوٹنگ ختم کر کے آپ کالج جاتے، جہاں 150 کی تعداد میں طلباء آپ کا انتظار کرتے، اور اس بیچ کو آپ نے کامیابی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دیا۔ مشہور بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن کی بہت سی فلموں کے ڈائیلاگز آپ نے لکھے اور ان کو بولنے کے طریقے بھی آپ سکھاتے تھے کہ اس ڈائیلاگ کو کس طرح ادا کرنا ہے۔
یاد رہے کہ آپ ایک مسلمان اداکار ہیں، دوسرے اداکاروں کی طرح آپ اپنے مذہب سے دور نہیں ہیں، بلکہ مذہب کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے والد عالم دین تھے، اگرچہ طلاق ہو گئی تھی لیکن پھر بھی ان سے رابطہ رہا اور دین کی باتیں ان سے سیکھتی رہتے۔ بعد ازاں آپ کے والد دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ہالینڈ چلے گئے اور وہاں پر مستقل سکونت اختیار کر دی اور وہیں پہ آپ نے وفات پائی۔ وفات کے وقت قادر خان اپنے والد کے ساتھ تھے۔ والد کی وفات نے آپ پر گہرے اثرات چھوڑے اور آپ نے بھی والد کی فیلڈ کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی آخری عمر میں یہ انکشاف کیا کہ جب وہ حیدرآباد میں شوٹنگ کر رہے تھے تو رات کو 5 گھنٹے کی کلاس لینے کے بعد انہوں نے عربی کا سارا کورس کیا اور 5 سال میں وہ فاضل عربی بن گئے، عربی پر مکمل عبور حاصل کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے جب اس نصاب کو دیکھا تو مجھے لگا کہ اگر کوئی شخص خود عربی پڑھنا چاہو تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگی، اسی لیے انہوں نے عربی گرامر پر کتب بھی لکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان دنیا میں اس لیے پیچھے رہ چکے ہیں کہ وہ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ وہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہتے تھے جس میں اسلامیات کے ساتھ ساتھ دیگر تمام تدریسی کتب کی تعلیم بدرجہ اتم دی جا سکے، اور ان کے خیال میں یہ انسٹیٹیوٹ اور ان کی برانچز پورے دنیا میں ہونی چاہیے تھی۔ ان سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو پاکستان آنے کی دعوت دی جائے یا پاکستان بلایا جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ بڑی محبت کے ساتھ جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پاکستان بلایا جائے گا تو میں سر کے بل چل کر آنے کے لیے تیار ہوں، ایک بار مجھے بلا کر کو دیکھا جائے۔ اسی طرح ان کی اسلامی خدمات پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے ایک کتاب اسلامی خاندان لکھی جس کا تعارف رمضان کریم میں پورے 30 دن آپ کینیڈا میں ایک نجی ٹی وی چینلز پر کراتے رہے۔ ان سے پوچھا گیا اب تک آپ نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ انڈیا کے اندر کچھ انسٹیٹیوٹ کھولے گئے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ کینیڈا سے اس کا باقاعدہ آغاز کروں اور اس کو پوری دنیا میں پھیلا دوں۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ قادر خان دوہری نیشنلٹی کے مالک تھے، انڈین نیشنلٹی اور کینیڈین نیشنلٹی آپ کے پاس تھی۔ آپ ان چند مسلمان اداکاروں میں سے ہیں کہ جنہوں نے فریضہ حج ادا کر رکھا ہے۔ آپ نے عذرا خان سے شادی کی جس سے آپ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، سرفراز خان، شاہ نواز خان اور قدوس۔ سرفراز خان نے فلموں میں بھی کام کیا، کچھ فلمیں پروڈیوس بھی کی جس میں قادر خان نے بھی چھوٹا سا رول ادا کیا۔ آپ کے لیے ایوارڈ اور اعزازات کی بات کی جائے تو آپ کی بہت سی فلموں نے کامیڈین کے لیے منتخب ہو کر آپ کو ایک اعزاز دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی 3 فلموں نے ایوارڈ جیتے، فلم فیئر ایوارڈ بیسٹ ڈائلاگ اور بیسٹ کامیڈین کا۔ فلم انڈسٹری کے علاوہ آپ نے ٹی وی سیریز، ڈرامہ سیریل میں بھی کام کیا۔ آپ کی بہترین ٹی وی سیریز مسٹر دھن سکھ ہے۔ 2013 میں سینما اور ہندی فلم انڈسٹری کے لیے کام کرنے پر آپ کو ستیا شرمانی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 26 جنوری 2019 کو آپ کو پدما شری ایوارڈ سے حکومت انڈیا نے نوازا۔ انڈیا کی مسلم کمیونٹی کے لیے بہت کام کرنے پر امریکن فیڈریشن آف مسلم فرام انڈیا کی طرف سے آپ کو 2 مرتبہ اعزازات کے لیے منتخب کیا گیا۔ 2017 تک آپ فلم انڈسٹری میں کام کرتے رہے، جس کے بعد آپ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی اور آپ مستقل طور پر کینیڈا میں رہائش پذیر ہو گئے۔ 28 دسمبر 2018 کو میڈیا پر آپ کی طبیعت کی ناسازی کی افواہ گردش کرنے لگی۔ آپ کے ہمراہ ہسپتال میں آپ کا بیٹا اور بہو تھے جو آپ کی خدمت کرتے۔ 31 دسمبر 2018 کو آپ کے بیٹے سرفراز نے کنفرم کیا کہ قادر خان وفات پا چکے ہیں۔ آپ کو کینیڈا میڈویل کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، لیکن آپ کی وفات پر دنیا کی بے رغبتی ایک بار پھر کھل کر سامنے آئی۔ اتنا عرصہ فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے باوجود آپ کے نماز جنازہ میں کسی بڑے اداکار نے شرکت نہیں کی۔ بڑے تو کیا، کوئی چھوٹا اداکار بھی آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے انڈیا سے کینیڈا نہیں گیا۔ فلم انڈسٹری میں اتنا حصہ ڈالنے کے باوجود کیا ان کا یہی حق بنتا تھا یا اس کی وجہ ان کی اسلام پسندی تھی؟
کہ جس کی وجہ سے دوسرے اداکار آپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکے۔ بہرحال ایک اداکار کے ساتھ ایک عظیم انسان بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ نے افغانستان کے پہاڑوں میں جنم لیا اور غریبی کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے انڈیا سے اڑان بھری اور کینیڈا کے قبرستان میں جا دفن ہوئے۔ آپ کے اثاثے تقریباً 70 کروڑ روپے بتائے جاتے ہیں۔ یقیناً قادر خان کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک موٹیویشنل ثابت ہوگی جو کبھی بھی کسی بھی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ کیسے ایک بچے نے اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کی بنا پر دنیا کو حیران کیا اور دنیا اس کے پس منظر کو بھول گئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔